اینا 15 منٹ پہلے ہی ریسٹورنٹ آ چکی تھی. کین آئی چیک آؤٹ دی ٹیبل ریزروڈ فار سلار شاہ اینڈ وجدان شاہ؟ ریسیپشن پر جا کر وہ مطلوبہ ٹیبل کا پوچھنے لگی. یس میم، دیٹ ٹیبل ایٹ دی کارنر از ریزرو فار سلار شاہ بٹ وی ڈونٹ ہیو اینی ٹیبل ریزروڈ فار وجدان شاہ. خالص پیشہ ورانہ انداز میں مینیجر اسے معلومات دینے لگا. وہ آنکھیں گھما کر ڈیکوریشن دیکھنے لگی. وہ ٹیبل اب میرا ہے. پوچھا نہیں، بتایا گیا تھا. سوری میم، اٹ از ریزروڈ. دیٹ از اگینسٹ آور پالیسیز. آپ مجھے ہراساں نہیں کر سکتے. وہ 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے بولی. یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مینیجر گھبرا ہی تو گیا تھا. دیکھو، میں بتا رہی ہوں، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں شور مچا دوں گی. اپنے چہرے پر معصومیت اور دکھ طاری کر کے بولی تو مینیجر کے پیروں تلے سے زمین کھسکی. اب اگر تم نہیں چاہتے کہ میں یہ اسی طرح اونچا اونچا چیخوں تو چپ چاپ وہ ٹیبل مجھے دو. 10 سیکنڈ ہے تمہارے پاس. آرام سے ہاتھ باندھ کر وہ الٹی گنتی گننے لگی. مینیجر جلدی سے حامی بھر گیا. یہ لڑکی اگر ایسا ویسا کچھ کر دیتی تو ہوٹل کی ساکھ بری طرح متاثر ہوتی. اس نے سوچ لیا تھا کہ ان لوگوں سے معذرت کر لے گا. ویسے بھی سالار سکندر شاہ ایک سلجھا ہوا بزنس مین اور ڈاکٹر تھا. اسے یقین تھا کہ زیادہ ہنگامہ نہیں ہوگا. شاباش. تنزیہ مسکراہٹ اچھالتی وہ آرام سے ٹیبل پر بیٹھ گئی. 4 لوگوں کے لیے ریزرو اس ٹیبل کو واقعی نفاست سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا. آرام سے فون پکڑ کر وہ ان کا انتظار کرنے لگی. ٹھیک 10 منٹ بعد وہ تینوں بھی آ گئے تھے. تمہیں ڈنر کی اتنی خوشی تھی جو اتنی جلدی آ گئی؟ مجھے تو لگتا ہے اس خوشی میں تم نے لنچ بھی نہیں کیا ہوگا. وجدان نے آتے ہی اس پر طنز کا تیر اچھالا. کدھر منہ اٹھا کر آ رہے ہو؟ ان تینوں کو بیٹھتا دیکھ کر وہ چٹکی بجا کر بولی. بھابھی جان، آپ کی ناقص عقل کے لیے عرض ہے کہ یہ ٹیبل بھائی نے بک کروایا تھا. بتائیں اسے بھائی. وجدان جل کر بولا. سالار نے تائیدی انداز میں سر ہلایا. مینیجر کم ہیئر. ملکہ عالیہ کی طرح وہ ٹانگیں ہلاتی مینیجر کو بلانے لگی. یہ ٹیبل کس کا ہے ذرا بتائیے. آگے گھڑا پیچھے کھائی مینیجر بری طرح پھنس چکا تھا. سر آپ اس ٹیبل پر بیٹھ جائیں پلیز. مینیجر کو منمناتا دیکھ کر سالار سارا معاملہ سمجھ گیا. اوکے تھینکس، یو کین گو. اینا کی آواز پر وہ فوراً بھاگا. یہ کیا بدتمیزی ہے اینا؟ وجدان دانت پیس کر بولا. پلیز کسی اور ٹیبل پر جا کر بیٹھیں. ڈونٹ ڈسٹرب می. اور آپ سالار صاحب، جو کہا تھا وہ لائے ہیں یا نہیں؟ سالار گڑبڑا گیا. وہ سرعام اس کا بھانڈا پھوڑنے پر تلی ہوئی تھی. بعد میں دے دوں گا. دانت پیس کر بولا، گویا منہ بند رکھنے کا اشارہ تھا. کیا لانا تھا؟ وجدان کو گڑبڑ لگی تو فوراً بولا. کچھ نہیں. سالار فوراً سے بیشتر بولا. ہاں، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ سوری لکھ کر لانا تھا اس نے 500 دفعہ. مسکراتے ہوئے وہ اس کا بھانڈا پھوڑ گئی. وجدان اور مناہل کا منہ کھل گیا جبکہ سالار کا دل کیا اس لڑکی کے منہ کو سلائی کر دے. او میرے خدایا، بھائی آپ گئے کام سے. وجدان کی دہائی پر اینا آنکھیں گھما گئی. اب جاؤ یہاں سے. اور چاروں ناچار ان تینوں کو وہاں سے جانا پڑا. تم کدھر جا رہی ہو مناہل میڈم؟ آرام سے یہاں بیٹھو. کوئی نہیں، مناہل میرے ساتھ جائے گی. وجدان بدکا. مناہل کس کے ساتھ بیٹھو گی؟ مسکراتے ہوئے شیریں لہجے میں وہ آرام سے بال مناہل کے کوٹ میں پھینک گئی. دونوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ برا سا منہ بناتی اینا کے ٹیبل پر بیٹھ گئی. وجدان کی آنکھیں پھٹ گئی. اینا کو ایک گھوری سے نوازتا وہ جلتا کٹتا سامنے والی ٹیبل پر جا بیٹھا. سالار بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا. دونوں ٹیبلز آمنے سامنے تھے. اینا اور سالار تو ایک دوسرے کے روبرو تھے، البتہ وجدان اور مناہل کی ایک دوسرے کی طرف پیٹھ تھی. کیا ہو گیا ہے اسے؟ پہلے تو اچھا بھلا ٹھیک ہو گیا تھا، اپنے کام کو بھی سیریس لیتا تھا، اور پچھلے 3 دن سے پھر ویسا ہی ہو گیا ہے. مسز ہمدان سکندر شاہ ہاسپٹل میں ریان کے پاس کھڑی رونے میں مصروف تھی. دانیال اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ ہمدان صاحب ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے. اس نے ڈرنک نہیں کیا. دونوں نے چونک کر ہمدان صاحب کو دیکھا. تو پھر یہ وہاں بے ہوش کیسے ہوا؟ دانیال نے اچنبھے سے پوچھا. نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے. کنپتیاں مسلتے ہوئے وہ خود بھی شدید پریشان دکھائی دے رہے تھے. ڈیم، مجھے جانا ہی نہیں چاہیے تھا باہر. کیا حال ہو گیا ہے اس کا؟ اور گارڈز کہاں مرے ہوئے تھے؟ دانیال سکندر شاہ کی تنی رگیں اس کے شدید غصے کی نشاندہی کر رہی تھی. اس نے گارڈز رکھنے سے پچھلے 2 ماہ سے منع کیا ہوا ہے. او واو ڈیڈ، اس نے کہا گارڈز نہیں ہوں گے اور آپ نے اس کی بات مان لی. دیکھ لیا پھر آپ نے انجام. مت بھولے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے. اور آپ کو کیا ضرورت ہے اسے زبردستی بزنس میں دھکیلنے کی؟ سکندر انڈسٹریز اور شاہ بزنس یہ سب اس کا ہی ہے، اور میں کر رہا ہوں کام. یہ بغیر کام کے بھی سب سے اچھی زندگی گزار سکتا ہے. مسز ہمدان خاموش تماشائی بنی باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی. ہر بار ایسے ہی ہوتا تھا. ریان کے معاملے میں دانیال شروع سے ہی ایسا تھا. میں اس کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں سب، دشمن نہیں اس کا. کم آن ڈیڈ، دیکھ لیا آپ نے اپنے بھلے کا انجام. اب میں خود کچھ کر لوں گا، اور مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. کوئی مجھے نہیں روکے گا.
ماں باپ پر ایک نظر ڈالتا دانیال غصے سے واک آؤٹ کر گیا۔ ہمدان صاحب صوفے پر ڈھہ گئے اور جس کی ذات موضوع گفتگو تھی وہ ارد گرد سے بے پرواہ بے ہوش پڑا تھا۔ ہاؤ ڈیئر ہی، کیسے اس تھرڈ کلاس لڑکی سے محبت کر سکتا ہے؟ ریان سکندر شاہ پر صرف اور صرف میرا حق ہے، صرف ہادیہ کا۔ کیوں تم اس کی وجہ سے خود کو تکلیف دے رہے ہو ریان؟ کیوں؟ پاگلوں کی طرح چیزیں پٹکتی وہ چلا رہی تھی۔ جب سے اسے ریان کے ہسپتال جانے کی خبر ملی تھی تب سے حیا کو کوس رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کی اس حالت کی وجہ کون ہے۔ آئی ول ناٹ لیو یو بلڈی حیا، یو ول ہیو ٹو پے فار ایوری تھنگ۔ تمہاری وجہ سے ریان کی یہ حالت ہوئی، تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ حاضیانی کیفیت میں وہ چلاتے چلاتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ منو، اس مینیو کارڈ میں سے جو جو چیز تمہیں پسند ہے مارک کر دو۔ اینا اس کے سامنے کارڈ اور پین رکھتے ہوئے بولی۔ مناہل آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ تقریباً سب کچھ ہی پسند ہے یہاں کا، کس کس کو مارک کروں؟ چلو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، مزے سے کہتی وہ ویٹر کو بلانے لگی۔ اس کارڈ میں سے 5 طرح کے سٹارٹرز، 5 طرح کے کوئی سے بھی کھانے، 5 طرح کے ڈرنکس اور 5 طرح کی سویٹس ایک بندے کے حساب سے لے آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کولڈ کافی، لیکن جلدی۔ مناہل منہ کھولے اس کا آرڈر سننے لگی۔ یہی حال ویٹر کا تھا۔ اتنا کیوں آرڈر کیا؟ تمہارے لیے، میں تو صرف کافی لوں گی۔ کندھے اچکا کر آرام سے یوں بولی جیسے نہ جانے کتنی ضروری معلومات دی ہو۔ اتنا سب؟ وہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ اگر تم چپ نہ کی تو 10 چیزیں اور منگوا لوں گی، اور مناہل اس کی دھمکی پر واقعی چپ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ 5 منٹ بعد تقریباً 4 ویٹر کھانا اٹھائے آئے۔ پانی پیتے سالار کو اتنا سارا کھانا دے کر اچھو لگ گیا، جبکہ وجدان نے بھی پلٹ کر اس بے وقوف لڑکی کو دیکھا۔ یہ اتنے کھانے کا کیا کریں گی؟ سالار نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی مجھے لگتا ہے اینا صدیوں کی ندیدی ہے، سارا خود کھائے گی، تبھی تو ہمیں بھگا دیا۔ ویری فنی۔ سالار سے اینا کے بارے میں بات برداشت نہ ہوئی تو برا سا منہ بنا گیا۔ جواباً وجی بھی اسے منہ چڑھانے لگا۔ اینا، میں کیا کھاؤں ان سب میں سے ایک ایک بائٹ لے لو۔ کافی کا کپ پکڑ کر وہ آرام سے مشورہ دینے لگی۔ فوڈ پوائزننگ ہو جائے گی، میں اپنی مرضی کا کھاؤں گی، امیر لوگوں کے چونچلے۔ اینا نفی میں سر ہلاتی بولی۔ یار مجھے لگ رہا ہے وہ تمہاری والی کو بیمار کر کے چھوڑے گی، خود کافی پی رہی ہے بس، اور اتنا سارا کھانا مناہل کو کھلا رہی ہے۔ سالار اینا کو دیکھتا اطلاع دینے والے انداز میں بولا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اوئے کم شوہی مارو، چھوڑوں گا نہیں؟ وہ بچی ہے، اسی عقل نہیں ہے کیا جو وہ اینا کی بات مان رہی ہے؟ اور تم تھوڑی تمیز سے بات کیا کرو اس سے، تمہاری زبان درازی کی وجہ سے میں بھی یہاں اکیلا بیٹھا ہوں۔ صدقے، جب وہ بھگو بھگو کے مارتی ہے تب تو آپ کچھ نہیں کہتے۔ وجدان برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ تم باز آؤ گے تو اس کو کون سا پاگل کتے نے کاٹا ہے جو تمہارے منہ لگے گی؟ بھائی، اس لڑکی نے میری ہونے والی منکوہا اور میرا بھائی دونوں چھین لیے مجھ سے۔ وجدان کی طرف سے صدمے سے بھرپور دہائی آئی۔ کھانا کھا لو پھر ایکٹنگ کر لینا۔ سالار سے تازہ تازہ بے عزتی پر اس نے کھانے کا بھرا چمچ منہ میں ٹھوسا تھا، گویا ناراضگی کا اظہار تھا۔ پیٹ بھر کے کھایا ہے نا؟ اینا نے مناہل سے پوچھا، جس نے سوائے سافٹ ڈرنک کے اور ایک ڈش کے کسی چیز کو چھوا تک نہیں تھا۔ ظاہر ہے جتنا کھانا تھا کھا لیا، مناہل جلے بھنے لہجے میں بولی۔ زیادہ شوخی نہ ہو، ابھی تو ہاتھ آ رہی ہو، بعد میں اس نے نکاح کا روپ جھاڑ کے ملنے بھی نہیں دینا۔ نکاح کے نام پر وہ جھیمک گئی۔ اینا نے باقاعدہ سر پیٹا، جو کام کی بات سننے کی بجائے شرمانے کا شغل فرما رہی تھی۔ اس پر لعنت بھیجتی وہ ویٹر کو بلانے لگی۔ یہ سارا کھانا پیک کر دیں، اور ہم باہر ہیں تو وہیں بھجوا دیں، اور کافی کا بل لے آئیں۔ اس کا بل کون دے گا؟ مناہل کو گڑبڑ محسوس ہوئی۔ تم سے تو بالکل نہیں لوں گی بھوکی، یہ جو سامنے ٹیبل پر 2 لڑکے ہیں نا، یہ ہمارے شوہر ہیں، تو باقی کا بل ان سے لے لیجیے گا۔ ویٹر کو کافی کا بل دے کر وہ آرام سے بولی۔ مناہل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا کیا اینا؟ وہ کب سے ہمارے شوہر ہوئے؟ مناہل منمنائی، لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکلنے کے چکروں میں تھی۔ سالار اور وجدان بھی فوراً بل پے کرنے لگے، لیکن 35,000 کے بل کو دیکھ کر آنکھیں پھٹ گئی۔ پاگل واگل ہو کیا؟ ہم نے کیا سونا کھایا ہے؟ یہ وجدان تھا جو اتنے بل کو دیکھ کر چکرا ہی گیا۔ سالار بھی بل دیکھنے لگا جو واقعی 35,000 کا تھا۔ سراب دونوں کی وائف کا آرڈر کافی زیادہ تھا۔ لفظ وائف پر دونوں نے آنکھیں سکیڑی، سر گھما کر خالی ٹیبل دیکھا تو ساری بات سمجھ آ گئی۔ دانت پیس کر پٹکنے والے انداز میں کریڈٹ کارڈ ویٹر کو پکڑایا۔ اللہ ہمیں صبر کامل عطا فرمائے، اس لڑکی سے نپٹنے کا حوصلہ دے، آمین۔ وجدان کی باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر کی گئی دعا پر سالار مسکرا دیا۔ یہ کیا حرکت تھی اندر؟ وجدان باہر آتے ہی بولا۔ لو، میں نے تو اپنا بل دے دیا تھا، تمہاری ہونے والی بیوی نے ہی اتنا آرڈر کیا تھا۔ لفظ ہونے والی بیوی پر خاصا زور دیا تھا، اور وجدان اس بار بھی خاموش رہنے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ ہمارے ڈرائیور کو کہیں بھیجا ہے کیا؟ سالار جو ابھی پارکنگ سے آ رہا تھا گاڑی غائب دیکھ کر اینا سے پوچھنے لگا۔ ہاں پاس ہی گیا ہے، تمہارے پیسوں سے ضرورت مند لوگوں کو کھانا بھجوایا ہے، بچا ہوا کھانا ہے نا؟ وجدان کی طرف سے طنز آیا۔ اوئے کس نے کہا ہے؟ بتاؤ،
اپنے پیسوں کا خرید کر بھیجا ہے، غریب نہیں ہوں میں تمہاری طرح۔ این کا جواب پتھر سے دیا گیا۔ ویسے کافی فیملی ڈنر نہیں تھا یہ؟ بالوں کی لٹوں سے کھیلتی وہ مسکراہٹ دباتی ہوئی بولی، اور وجدان کو اس کی ساری کارستانی سمجھ آ گئی۔ خود کو جی بھر کے کوسا کہ کیوں اس لڑکی کے منہ لگا، لیکن کہتے ہیں نا کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تمہارا سوری۔ سلار نے ایک ڈائری اس کی طرف بڑھائی جس پر اس کی لکھائی میں کافی دفعہ سوری سوری لکھا ہوا تھا۔ مناہل اور وجدان جا چکے تھے۔ اینا گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی جب اس کی بات پر پلٹی۔ شاباش، آئندہ سزا بڑھ بھی سکتی ہے۔ ویسے میں سیکھ رہا ہوں سوری کہنا۔ ڈائری کی صفحات پلٹتی وہ مصروف انداز میں بولی، رومانس کرنا۔ اس کے دائیں طرف ہاتھ رکھ کر بولا۔ اینا نے آنکھیں سکیڑی، ٹھرکی۔ ایک لفظ کہہ کر وہ جانے لگی جب وہ دوسری طرف بھی ہاتھ ٹکا گیا۔ خود ہی کہہ رہی تھی رومانس میں ٹھوس ہوں تو میں نے سوچا سیکھ لوں، اس لیے رومانٹک موویز دیکھی ہیں۔ تھوڑا بہت آ گیا ہے، لیکن فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ رومانس میں بھی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ ابھی تک تو کس کرنا ہی سیکھا ہے، تم چاہو تو کر سکتا ہوں۔ اپنے چہرے پر اس کی سانسیں محسوس کرتی وہ کنفیوز ہوئی، اور اوپر سے اس کی باتیں۔ اینا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے لانگ شوز اس کے پاؤں پر دے مارے۔ شکل دیکھیے اپنی، آیا بڑا عمران ہاشمی کا چاچا۔ لو، اب تم مجھے گھما رہی ہو، پہلے کہہ رہی تھی رومانس کا پتہ نہیں، اور اب کرنے ہی نہیں دے رہی رومانس۔ مسکینوں والی شکل بنا کر بولا، اگر تم نے اپنے ہاتھ نہ ہٹائے تو میں شور مچا دوں گی کہ دیکھو دیکھو لوگو، حسین لڑکی کو اکیلا دے کر فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے یہ ٹھرکی۔ مسکراتے ہوئے دھمکی آئی، جو کہ خالی دھمکی تو بالکل نہیں تھی، اور یہ بات سلار اچھے سے جانتا تھا۔ ایک نظر اس کو دیکھتا وہ جلدی سے اس کے گال پر زوردار کس کر کے بھاگا تھا۔ اپنی محنت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے کافی سویٹ ہو تم، سویٹ ہارٹ۔ دور سے فلائنگ کس بھیج کر مزید تپایا تھا۔ اینا تو اتھل پتھل سانسوں کے ساتھ اس کی حرکت پر کئی لمحے منہ کھولے کھڑی رہی، لیکن پھر ادھر ادھر دیکھ کر جلدی سے گاڑی میں بیٹھی۔ اس سے بدلہ لینے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ شیشے میں خود کو بلش کرتا دیکھ کر اپنے آپ کو گالیوں سے نوازا۔ سلار اس کے گھر تک نامحسوس انداز میں اس کے پیچھے پیچھے گاڑی چلاتا رہا۔ جب وہ اپنے گھر کے اندر چلی گئی تو وہ بھی مسکراتا ہوا گاڑی بھگا لے گیا۔ اپنی اس حرکت پر خود کو داد دی، البتہ اس کے بدلے کے لیے بھی خود کو تیار کر لیا تھا۔ اس کو سوچتا وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ اس کا بلش کرتا چہرہ سلار کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ شرما بھی سکتی ہے، لیکن ہر روپ میں وہ سلار کو دل و جان سے عزیز تھی۔ ارے آپ یہاں، مجھے بلا لیتے، میں آ جاتا۔ سلار جو فائلز کا انبار لگائے اس پر جھکا کام کر رہا تھا، سکندر شاہ کو دیکھ کر جگہ بنانے لگا۔ کوئی بات نہیں، ویسے وجدان ٹھیک ہی کہتا ہے، تمہارا کمرہ آفس ہی بنا رہتا ہے ہر وقت۔ نہیں، بس وہ کچھ کیسز تھے، میں نے سوچا ایک دفعہ خود اسٹڈی کر لوں۔ ساتھ ساتھ بیڈ سے ساری فائلز اٹھا کر انہیں میز پر رکھنے لگا۔ اچھا، وجدان کے کالج سے انویٹیشن آیا ہے، سالانہ فنکشن ہے، اور گولڈن جوبلی بھی۔ میں آسٹریلیا جا رہا ہوں، اس لیے تم چلے جانا۔ بڑی فکر نہ کریں، بھائی ضرور جائیں گے۔ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں اور وجدان بیچ میں ٹانگ نہ اڑائے، ناممکن۔ ہاتھ میں سیب لیے وہ آرام سے دروازے کے پاس کھڑا تھا، آنکھوں میں شرارت رقصا تھی۔ واقعی چلے جاؤ گے نا؟ سکندر شاہ وجدان کی بات کو سمجھے بغیر حیرت سے بولے، کیونکہ سلار ہر انویٹیشن سے معذرت کر لیتا تھا۔ جی جی چلا جاؤں گا، ڈونٹ وری۔ وجدان کو گھوری سے نوازتا وہ آرام سے بولا۔ دیکھا، کہا تھا نا میں نے۔ وجدان ہنوز وہیں کھڑا تھا۔ ایک منٹ، یہ تم دونوں کیا اشاروں اشاروں میں باتیں کرتے ہو؟ سلار بری طرح پھنسا، لیکن وجدان تو خوشی ہو گیا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، سلار نظریں چراتا بولا۔ یہ بات 100% درست تھی کہ جب تک اینا اور وجدان تھے اس کی زندگی میں سکون ناممکن تھا۔ وجدان آرام سے کھڑا سیب کھا رہا تھا، کیونکہ اس نے تیلی ہی ایسی لگائی تھی، آگ تو جلنی ہی جلنی تھی۔ سلار جتنا مرضی چھپاتا، آج سکندر شاہ سے بچنا ناممکن تھا۔ کچھ سوچ کر وہ دروازے کے پاس ہی زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ بھائی ساری بات بتا دیں، اور یہ مت کہنا کہ وجہ کو باہر بھیجیں، کیونکہ میں آلریڈی باہر ہی ہوں۔ اور سلار کا دل کیا کاش وہ اس کی زبان روک سکتا، جو ایک دفعہ اگر چلتی تو پھر رکتی ہی نہیں تھی۔ بتاؤ بھی اب سلار۔ اور پھر سلار کو چاروں ناچار پوری بات بتانی پڑی۔ اس سارے وقت میں سلار سر جھکائے بولتا رہا۔ سکندر شاہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے رہے، اور وجدان نے اپنے امڑتے قہقوں کو نہایت ہی مشکل سے روکا۔ بس یہی بات تھی۔ ادھر ادھر آنکھیں گھماتا وہ یوں بولا جیسے نہ جانے کون سا گناہ کر دیا ہو۔ اس کی کوئی تصویر تو ہوگی؟ تصویر تو… سلار سٹ پٹاتا ہوا بولنے لگا جب وجدان ٹوک گیا۔ ارے بھائی، آپ کے فون میں بندریا کے نام سے جو فولڈر سیو ہے، اس میں سے دکھائیں نا تصویر بھابھی جان کی۔ سلار کا منہ کھل گیا، حیرت سے وہ اسے دیکھے گیا، جبکہ وجدان سٹ پٹاتا ہوا بھاگا۔ جانتا تھا کہ اب کلاس پکی ہے۔ برتھ ڈے پر آئی تھی یہ، ان کو تصویر دکھاتا بولنے لگا، اور ریان سکندر شاہ کو لگا کہ کسی نے انہیں ماضی میں پٹک ڈالا۔ وہ حیا کی کاربن کاپی تھی، وہی معصومیت، البتہ آنکھوں میں شرارت تھی۔ یک ٹکسا اسے دیکھے گئے۔ سانس لینا ایک بار پھر مشکل لگنے لگا۔ کیسی لگی آپ کو؟ بہت پیاری ہے ماشاءاللہ۔
سلار کی آواز سے سوچوں کا ارتکاز ٹوٹا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ جانے لگے۔ آپ پلیز خالہ کو کہنا کہ ان کے گھر جائیں بات کرنے، اور آپ بھی جانا۔ اس کی ماما بھی سوئٹزرلینڈ ہیں، وہ واپس آئیں گی تو جائیے گا۔ اب اگر ان کو پتہ چل ہی چکا تھا تو سلار نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا بہتر سمجھا، اس لیے فوراً سے پہلے آگے کی پلاننگ کر ڈالی۔ سکندر شاہ مبہم سا مسکرا دیے۔ کافی جلدی نہیں ہے تمہیں برہودار؟ وہ شرارت سے بولے تو سلار ہچل ہوتا کان کھجانے لگا۔ نہیں، میں نے تو بس ایسے ہی کہا۔ ہاں چلیں گے، اس کے پیرنٹس کو آنے دو۔ سلار مسکراتے ہوئے شکریہ کے انداز میں سر ہم کر گیا۔ سکندر شاہ بھی مسکرا کر باہر نکل گئے۔ سلار کچھ سوچتا وجدان کے کمرے کی طرف گیا۔ توقع کے عین مطابق دروازہ لاک تھا۔ اپنی جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا۔ وجدان جو چائے کا کپ پکڑے کوئی فٹ بال میچ دیکھ رہا تھا، سلار کو دیکھ کر بھاگنے کے لیے پر تولنے لگا، لیکن سلار ایک ہی چست میں اس تک پہنچا تھا۔ انعام تو لے لو میرے بھائی، اس کو گردن سے دبوچ کر روبرو کیا۔ بھائی ڈائریکٹ مار لے، پیار کے بعد والی مار بہت زور سے لگتی ہے۔ اس کے شوشے پر سلار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ جاؤ یار، معاف کیا۔ بے پرواہ سا انداز وجدان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ آگے بڑھ کر ماتھے کو چھوا۔ بخار تو نہیں تھا، پھر وہ کیوں بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا؟ وجدان کو حیرت ہوئی۔ خیریت؟ بے یقین سا لہجہ تھا۔ صدقہ دیا ہے اپنا اور اینا کا تمہیں معاف کر کے۔ اس کو چڑھانے کے لیے اس کے کپ کو خود منہ لگا لیا۔ وجدان کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ مجھے مارو، ابے مارو، مارو مجھے، مارو۔ وہ اس کو معاف نہیں صدقہ دے رہا تھا۔ وجدان سے برداشت نہ ہوا۔ ہم صدقہ دے کر واپس نہیں لیتے۔ گردن اکڑا کر جواب آیا۔ کمال بے نیازی تھا۔ وجدان نے چھیننے کے انداز میں اپنی چائے واپس لی، لیکن خالی کپ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ سلار کو گھور کر دیکھا تو وہ کندھے اچکا گیا۔ پیر پٹکتا وہ واک آؤٹ کر گیا، جبکہ سلار اس کے بیڈ پر نیم دراز ہوتا میچ دیکھنے لگا۔ فضا آنٹی، بلیک پہننا تھا مجھے۔ تھک ہار کر اینا منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ سالانہ فنکشن پر سب لڑکیوں کو اپنی امی کا، جبکہ لڑکوں کو ابا کا جوڑا پہن کر آنا تھا۔ اس نے اور مناہر نے کالا رنگ ڈیسائیڈ کیا تھا۔ فضا اور اس نے نور کی پوری وارڈروب کھنگال ڈالی، لیکن کوئی کالے رنگ کا جوڑا نہ ملا۔ نور سے فون کر کے پوچھ لو، فضا نے مشورہ دیا۔ لو، اگر انہوں نے ڈانٹ دیا تو؟ تم بھی تو لوگوں کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیتی ہو، وہ تو صرف ڈانٹیں گی ہی۔ میٹھا سا طنز تھا۔ اینا فضا کا اشارہ سمجھتی ڈھیٹوں کی طرح ہنستی۔ فضا نفی میں سر ہلاتی دوبارہ کپڑے کھنگالنے لگی۔ البتہ سلار پر ترس ضرور آتا تھا، جو بری جگہ اور نہایت ہی بری طرح پھنسا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے نور کو کال ملا دی۔ وہ ایک کام تھا چھوٹا سا۔ سلام دعا کے بعد وہ فوراً مدعے پر آئی۔ نور کے سامنے اس کی زبان چلنے سے ہی انکار کر دیتی، جبکہ باقیوں کے سامنے تو سر توڑ کوششوں کے باوجود بھی نہ رکتی۔ بولو۔ آپ کا ڈریس چاہیے تھا، کالج میں پہننا ہے۔ سر کھجاتی وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ لے لو، مختصر سا جواب آیا۔ لے لیتی، لیکن ملا ہی نہیں۔ جلد بازی میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو دانتوں تلے زبان دبا گئی۔ میرا مطلب ہے بلیک کلر میں چاہیے۔ سٹ پٹاتے ہوئے فوراً بات بدلی۔ نور کے زخم پھر تازہ ہوئے۔ اس نے آخری دفعہ کالا سوٹ تب پہنا تھا جب ریان سکندر شاہ نے اس کی ذات کے پر ہچے اڑائے تھے۔ اس کے بعد یہ رنگ وہ خود پر حرام کر چکی تھی۔ میں بلیک کلر نہیں پہنتی۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ کوئی ایک تو ہوگا، مایوسی سے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے نور کچھ بولتی، پیچھے سے فضا کی آواز آئی جو اسے کہہ رہی تھی کہ بلیک ڈریس مل گیا۔ نور آنکھیں سکیڑ کر سوچنے لگی کہ کون سے کپڑے مل گئے ہیں۔ مل گیا ماما، بہت پیارا ہے، میں ٹرائی کر لوں، بائے بائے۔ بغیر کچھ سنے وہ ایکسائٹمنٹ میں فون بند کر گئی۔ نور سوائے سوچنے کے اور کچھ نہ کر سکی، لیکن یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ شاید انہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ کالج میں رنگوں بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ ہر کوئی بہترین کپڑوں میں آیا تھا۔ لڑکوں کی تو خیر تھی، لیکن لڑکیوں کی ٹولیاں جگہ جگہ بیوٹی پارلر کھولے بیٹھی تھیں۔ آج نہ صرف سالانہ فنکشن تھا، بلکہ کالج کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی تھی، یعنی کالج کی بنیاد رکھے 50 سال بیت چکے تھے، اس لیے زیادہ اہتمام کیا گیا تھا۔ وجدان گھڑی پر وقتاً فوقتاً نظر ڈالتا گیٹ کے پاس ہی ٹہل رہا تھا۔ مناہل انایا کے ساتھ آنے والی تھی، اور وہ سلار تھوڑی تھی جس کی وہ بولتی بند کرواتا۔ تھوڑی سی بحث کے بعد ہی مان گیا تھا، یا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اینا نے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ کالے رنگ کی شلوار قمیص پر خاکی چادر ڈالے وہ کافی لڑکیوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ وجدان کا انتظار ہی رہا، کیونکہ سب کو ہال کی طرف بلا لیا گیا تھا، لیکن ان کی آمد کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ اینا، میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ وہ 1000 دفعہ یہ سوال پوچھ چکی تھی، اور اب کالج کے سامنے دوبارہ پوچھنے لگی۔ اینا نے دھاڑ سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ حسن کی دیوی لگ رہی ہو۔ حسن تو ٹپک رہا ہے، اور تو اور تمہارا چاند سا چہرہ جس پر میک اپ کی کئی تہیں جمی ہوئی ہیں، اسے دیکھ کر میری آنکھیں چندیا رہی ہیں۔ آنکھیں تو دیکھو، جھیل سی لگ رہی ہیں۔ ہائے اللہ، کہیں ڈوب ہی نہ جاؤں۔ بال تو سانپ کی طرح بل کھاتے کمر پر لہرا رہے ہیں، اور ہونٹ بالکل گلاب کی پنکھڑی کی مانند ہیں۔ بس یا اور
ایک ہی سانس میں بولی جبکہ مناہل اپنا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ جاؤ اب آتی ہوں ماما کو تصویریں بھیج کے۔ بینچ پر بیٹھ کر وہ تصویریں بھیجنے لگی۔ اسے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کئی گاڑیاں اندر آ کر رکی۔ شاید چیف گیسٹ آئے تھے۔ آنکھیں سکیڑ کر آنے والے کو دیکھا تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ بلیک ٹو پیس میں آنکھوں پر کالے ہی چشمے لگائے وہ کوئی اور نہیں سلار شاہ تھا۔ کالے رنگ میں کوئی اتنا پیارا کیسے لگ سکتا ہے؟ اینا نے بھی اختیار سوچا۔ جلدی سے فون نکال کر کوئی میسج ٹائپ کیا۔ سلار جو ابھی اندر کی طرف بڑھ رہا تھا میسج دیکھ کر اپنے سیکرٹری کے کان میں کچھ کہہ کر واپس مڑا۔ اس کو ادھر ادھر ڈھونڈنے میں مصروف تھا جب وہ نہ جانے کہاں سے اس کے سامنے اٹپکی تھی۔ سلار اس کو دیکھتا رہ گیا۔ کالے رنگ کی پیروں کو چھوتی فراک میں وہ میک اپ سے پاک چہرہ لیے واقعی حسین لگ رہی تھی۔ جب کئی لمحے اس نے نظریں نہ ہٹائیں تو اینا کے دل نے بیٹ مس کی۔ اس کے کندھے پر تھپڑ جڑ کے اسے ہوش کی دنیا میں پٹکا۔ چھچورے، ٹھرکی، گھٹیا، بدتمیز انسان، اس دن تمہیں کیا لگا تم سرے عام رومانس کے نام پر بغیرتی دکھاؤ گے اور میں چپ کر جاؤں گی؟ بولو۔ پے در پہ مکے برساتی وہ سلار کو بے بس کر رہی تھی۔ اچھا سوری، اب وہ والا رومانس نہیں کروں گا۔ رکو تو تمہاری تعریف کرتا ہوں تمیز کے دائرے میں رہ کے۔ اپنا بچاؤ کرتا وہ بمشکل بولا۔ یہ پاگل لڑکی اس کے مہنگے سوٹ کو برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کی بات پر وہ پیچھے ہٹی۔ ہاتھ باندھ کر اسے دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ کرو تعریف۔ ڈریس بہت ہی خوبصورت ہے۔ گلا کھنگارتا وہ بولا۔ اینا کے تاثرات ہنوز سیریس تھے۔ جولری بھی اچھی لگ رہی ہے۔ جوتا دکھاؤ ذرا۔ ہاں یہ بھی اچھا ہے۔ یہ تعریف تھی؟ اینا صدمے سے بولی۔ تمیز کے دائرے میں رہ کر ایسی ہی تعریف کر سکتا ہوں۔ منہ بنا کر جواب آیا۔ اینا نے بمشکل ہنسی روکی۔ تمہاری سزا ہے کہ اب شاعرانہ انداز میں تعریف کرو گے۔ تم سزا کیوں دیتی ہو مجھے؟ معصومیت کی انتہا تھی۔ میری مرضی، جلدی کرو اس سے پہلے اسکینڈل بن جائے کھڑے کھڑے۔ اینا قسم سے آ ہی نہیں رہی تعریف۔ 2 منٹ سوچنے کے بعد لاچاری سے بولا۔ کیوں؟ مجھے کیا پتا، تعریف ہی کسی ایسی چیز کی کرتے ہیں جو قابل تعریف ہو۔ جان بوجھ کر پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ نتیجتاً وہ تیکھی نظروں سے گھورتی واک آؤٹ کر گئی۔ 14ویں کا چاند ہو یا مہتاب ہو، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو۔ چہرہ ہے جیسے جھیل میں کھلتا ہوا کنول یا زندگی کی ساز پر جڑی ہوئی غزل۔ جانے بہار تم کسی شاعر کا خواب ہو، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو۔ اس کا گھمبیر لہجہ اور خوبصورت آواز، اس پر باکمال اشعار اینا کی دھڑکنوں میں انتشار بھرپا ہوا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی، گال دہک اٹھے، لیکن اینا تھی، نارمل انسان تھوڑی۔ چہرے پر بیزاریت کے تاثرات سجائے، ٹھڑک جھاڑنے کا کوئی موقع نہ چھوڑنا۔ وجی تو وجی، تم تو اس کے بھی ابا نکلے۔ گویا کچھ خاص خوشی نہیں ہوئی تھی، البتہ دھڑکنوں کا شور کانوں تک سنائی دے رہا تھا۔ یار کبھی تو ہوش ہو جایا کرو۔ شکوہ آیا تھا۔ ہوتی ہوں نا، بالوں کی لٹوں سے کھیلتے ہوئے مصروف سا جواب دیا۔ کب؟ جیسے اس کی بات پر یقین ہی نہ آیا ہو۔ جب میرا دل کرتا ہے۔ اینا شرارت سے اس کے بال بگاڑتی یہ جا وہ جا۔ پیچھے سلار اس کی چالاکی پر اش اش کر اٹھا۔ جلدی سے بالوں کو ہاتھوں سے ٹھیک کر کے اندر کی طرف بڑھا جہاں مینیجر اور باقی سٹاف اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ سب سے معذرت کرتا وہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ نور نے جو ہی واٹس ایپ کھولا اینا کے نمبر سے چند تصاویر موصول ہوئیں۔ یقیناً آج کے ایونٹ کی تھی۔ مسکراتے ہوئے کھولا، لیکن اس کے کپڑوں پر نظر پڑتے ہی مسکراہٹ تھمی۔ آنکھیں تخیر میں پھیل گئیں۔ یہ وہی جوڑا تھا جو اس نے ریان کے ساتھ اپنی بربادی پر جاتے ہوئے پہنا تھا۔ کالے رنگ کے جوڑے میں بال کھولے وہ کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ یہ جوڑا کیا اب تک اس کے پاس تھا؟ اگر ہاں تو کیوں؟ کیسے؟ کئی سوال اس کے ذہن میں امڈے۔ وہ بھی تو ایسے ہی خوش تھی یہ جوڑا پہن کر۔ کیا انجام ہوا تھا؟ دل ایک بار پھر سے خون کے آنسو رونے لگا۔ سارے زخم تازہ ہو گئے۔ موبائل کو دور اچھال کر وہ سر ہاتھوں میں گرا گئی۔ یہ دنیا اور اس کے باسی سے ماضی کیوں نہیں بھولنے دے رہے تھے؟ کیوں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پہلو اس کے سامنے لا کر اس کے سارے زخموں کو کھریدا جاتا تھا؟ آج کی رات پھر نور الحیا کے لیے بھاری ہونے والی تھی۔ ہمیشہ سے ایسے ہی تو ہوتا تھا۔ جب بھی ماضی کی جھلک سامنے آتی کئی راتیں نیند مہربان نہ ہوتی، جیسے روٹ سی جاتی ہو، اور ایسے موقعوں پر دوائیاں بھی کوئی اثر نہ کرتی تھیں۔ لو جی، تم بھی کالا جوڑا پہن کر آ گئے وجی۔ ایک تو پہلے ہی رنگ کالا ہے، اوپر سے کالا جوڑا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ نکاح ہونے والا ہے تمہارا۔ اگر لڑکی نے انکار کر دیا تو؟ ان دونوں کے ساتھ بیٹھتے ہی وہ وجدان کے گورے رنگ کو پل بھر میں کالا کر کے اس کا منہ تک کڑوا کر گئی۔ ارے یہ تم ہو؟ مجھے لگا کوئی بھٹکی روح ہے۔ آرام سے ہے نا، دل نازک ہے میرا، ہارٹ اٹیک آ جاتا تو؟ ادھار رکھنا تو جیسے وجدان شاہ نے سیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے فوراً جواب دیا۔ اینا منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ پورا فنکشن بقول اس کے بورنگ ہی تھا، اس لیے سامنے بیٹھے سلار کو اس نے دل کھول کر تنگ کیا تھا۔ کبھی زبان چڑھاتی، کبھی ہاتھ ہلا ہلا کر ہائی کرتی، کبھی چھچوروں کی طرح فلائنگ کس یا آنکھ مارتی، کبھی منہ چڑھاتی۔ مقصد صرف اور صرف اس کو تنگ کرنا تھا، اور سلار ہو بھی رہا تھا۔
اسٹیج پر بیٹھ کر وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ سب سے زیادہ ڈر تو یہ تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو اس کو نظر انداز کر کے بھی دیکھا، لیکن جو ہی نظر اس پر جاتی وہ پھر یہی کام کرتی۔ سالار کو لگا اس کا سارا دھیان فنکشن کی بجائے سارا کا سارا اس پر ہی تھا، اور یہ بات ٹھیک بھی تھی۔ اس ایونٹ میں آ کر سالار نے 1000 بار خود کو کوسا، کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی باز ہی نہیں آ رہی تھی، بلکہ اسے ذلیل کروانے پر تلی ہوئی تھی۔ فنکشن کے درمیان اٹھ کر وہ بیک سٹیج کی طرف نہ جانے کیوں گئی، لیکن جو بھی تھا سالار نے شکر کا سانس لیا تھا۔ اسے اپنی عزت سے زیادہ شاید اس کی عزت کی پرواہ تھی، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اپنی عزت پر تو وہ مر کر بھی آنچ نہیں آنے دے سکتی۔ اینا جو کب سے موقع کی طاق میں تھی، موقع ملتے ہی اندر بھاگی۔ علیزے کی ایک ڈانس پر پرفارمنس تھی، جس کے لیے وہ جو ہی چینجنگ روم کی طرف بڑھی، اینا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے پیچھے بھاگی۔ علیزے کپڑے لے کر واش روم گئی تو اینا نے جلدی سے اس کا سارا میک اپ کا سامان غائب کر دیا۔ سوری میری جان، لیکن میں اپنے وعدے سے نہیں مکرتی۔ تم نے شرط لگائی تھی نا ریسنگ میں، اور آج میں یہ شرط پوری کر کے رہوں گی، کیونکہ عنایا خان اپنا بدلہ چھوڑ دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہایت ہی صفائی سے اپنا کام کر کے وہ سائڈ میں چھپ گئی۔ تھوڑی دیر بعد علیزے ڈانس کا کاسٹیوم پہن کر باہر آئی۔ دھلا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ پہلا میک اپ مٹا چکی ہے۔ اپنا کام ہوتا دیکھ کر اینا ہاتھ جھاڑتی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی، لیکن کوئی نہ آیا۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، چوتھی بار تو ایک لیکچرار خود اٹھ کر گئی، جہاں مس علیزے میک اپ کے بغیر پریشان سی کھڑی تھی، کیونکہ کوئی اور اس کی ریپلیس نہیں کر سکتا تھا، اس لیے چاروں نہ چار اسے یوں ہی اسٹیج پر آنا پڑا۔ اس کو دیکھتے ہی ہال میں اسٹوڈنٹس کے کہکے گونجے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے بلیک ہیڈز اور پمپلز اب صاف واضح تھے، جنہیں وہ میک اپ سے کور کر لیتی تھی۔ خجالت کے مالے بدترین پرفارمنس علیزے کا مقدر بنی۔ اینا کی آنکھیں چمکتی اور شرارتی مسکان سے سالار کو اندازہ ہو گیا یہ کارنامہ اسی کا ہے۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتی وہ نادیدہ کالر جھاڑنے لگی، گویا داد وصول کرنا چاہتی تھی۔ سالار مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ فنکشن کے بعد طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ وجہ اینا نے شرط جو پوری کر لی تھی، اس کی وجہ سے فنکشن واقعی دھماکے دار اور یادگار بن گیا تھا۔ ہر کوئی اسے داد دے رہا تھا، جسے وہ سر ہم کر کے وصول کر رہی تھی۔ I will not leave you bastard, you will have to pay for it۔ علیزے غصے سے بپھری اس تک پہنچی تھی۔ ارے اگر تم مجھے چھوڑو گی نہیں تو میں واش روم کیسے جاؤں گی؟ معصومیت سے آنکھیں ٹپ ٹپائیں۔ علیزے اسے زیر لب گالیوں سے نوازتی وہاں سے جا چکی تھی۔ مجھے امید ہے اچھی طرح سمجھ گئے ہو کہ کیا کرنا ہے۔ یہ ایک پرانی عمارت کا منظر تھا جہاں کوئی وجود گینگ کے لیڈر پاشا کو کوئی پلان بتا رہا تھا۔ کام ہو جائے گا، اور وہ بھی 100% کامیابی کے ساتھ۔ آپ پیسے فائنل کریں۔ سامنے والے کی آنکھوں میں جھانکتا وہ کمینگی سے بولا۔ جانتا تھا یہ کام تو نہایت آسان، لیکن شاید سامنے والا اناڑی تھا، اس لیے منہ مانگی قیمت مل سکتی تھی اسے۔ 20 لاکھ پہلی آفر آئی۔ پاشا نے اس بیوقوف وجود پر دل ہی دل میں لعنت بھیجی۔ 50 لاکھ، نہ کم نہ زیادہ۔ ڈن۔ سامنے بیٹھا وجود بنا کسی تعامل کے مان گیا۔ پاشا فضا میں سگریٹ کا دھواں چھوڑتا اس کا جائزہ لینے لگا۔ کام کی نوعیت سے اسے کام کے پیچھے چھپی وجہ کا آسانی سے اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اس بے وقوف وجود پر ترس بھی آیا جو آسانی سے 50 لاکھ پر مان گیا۔ جو بہتی گنگا میں ہاتھ نہ دھوئے، اس سے بڑا پاگل بھی کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ اور پاشا پکا کھلاڑی تھا، پاگل تو بالکل بھی نہیں، اس لیے دل کھول کر بہتی گنگا سے ہاتھ دھوئے۔ یہ تھی جستجوئے عشق کی ایپیسوڈ 10۔ ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی ملتی رہے۔